واعظ کی طرح کا۔ قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورۃ الاعراف کی 3 آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کے پیچھے چلو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتاری گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا دیگر دوستوں کے پیچھے نہ چلو۔ آپ سن رہے تھے کہ اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کا منہج، اہل حدیث کی دعوت وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی وحی کو لوگوں تک پہنچانے کا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا، اور نبی پاک کو بھی یہی حکم تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بلغ، تبلیغ کر، بات پہنچا۔ کون سی بات پہنچانی ہے؟ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اور یہ جو آیت میں نے پڑھی شروع میں، اس میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم، جو کچھ تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چل پڑو۔ کیا اتارا گیا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں۔ سورہ نساء کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے اور دوسری حکمت نازل کی ہے۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا دوسرے پارے میں وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ نے تمہاری طرف کتاب و حکمت کو نازل کیا ہے۔ تو یہ کتنی چیزیں ہیں؟ 2، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ حکمت کیا چیز ہے؟ یہ حکمت کسی حکیم یا طبیب کے دوائیوں کے نسخے کا نام نہیں ہے۔ حکمت اسی طرح پڑھی جانے والی چیز ہے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، وَاذْكُرْنَا، نبی کی بیویوں تم یاد کرو۔ کیا یاد کریں؟ ما یتلا، اسے یاد کرو جو پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر، مومنوں کی ماؤں کے گھروں میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے یاد کرو۔ کیا پڑھا جاتا تھا؟ اگلے جملے میں اللہ نے یہ بات واضح کی، من آیات اللہ والحکمہ، ایک اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور دوسری حکمت پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ الاحزاب اسی آیت کی تفسیر میں بخاری شریف میں لکھا ہے الحکمہ کا معنی ہے السنہ، آیات اللہ کا قرآن اور حکمت نبی پاک کی سنت۔ اور ابن کثیر سے لے کر اوپر امام طبری تک سارے مفسرین نے الحکمہ کا معنی سنہ لکھا۔ امام شافعی نے کتاب العم میں بھی، الرسالہ میں بھی، احکام القرآن میں بھی
تینوں کتابوں میں لکھا ہے کتاب و حکمت کا معنی قرآن و سنت ہے۔ امام بخاری کے استاد کے استاد یعنی امام احمد ابن حنبل کے استاد امام عبد الرزاق بن حمام الصنعانی نے تفسیر عبد الرزاق میں بھی الحکمہ کا معنی سننا ہی نقل کیا۔ تو محدثین اور مفسرین نے حکمت کا معنی سنت رسول بیان کیا، تو اللہ نے جو کتاب و حکمت نازل کی معنی یہ ہوا اللہ نے قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور قرآن اور سنت ہی اہل حدیث کی دعوت۔ اہل حدیث قرآن اور سنت کے خلاف کسی بھی چیز کا دعوے دار نہیں ہے۔ اہل حدیثوں کے سوا جتنے لوگ اس کائنات میں موجود ہیں اور انہوں نے مختلف شخصیات کے نام پر اپنا اپنا مذہب بنا رکھا ہے، تو ان کی ساری دعوت اس شخصیت کے آس پاس ہی گھومتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گروہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام مانتا، اور میں اس لیے ان کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ہمارے قرب و جوار میں جن سے ہمارا روز واسطہ پڑتا ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب لوگ ہیں، خواہ وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ تو حنفی کا معنی امام ابو حنیفہ کو ماننے والا۔ انہوں نے تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کو دیکھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ سے باہر خواہ قرآن کی آیت ہو، خواہ رسول پاک کی حدیث ہو، خواہ کسی صحابی کا کوئی قول ہو، ان کے امام کے قول کے خلاف ہو تو نہ آیت مانتے ہیں، نہ حدیث مانتے ہیں، نہ صحابی کی بات مانتے ہیں، بلکہ اس کو وہ کفر کہتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے جاء الحق، مفتی احمد یار خان گجراتی، بریلویوں کا بڑا مشہور عالم ہے، اور یہ ان کے ہاں بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے۔ ابھی یہ نسخہ تخریج کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ اس کتاب کے اندر تقلید کے چیپٹر میں صفحہ 57 ہے، اس نے لکھا ہے 4 مذہبوں کے سوا، 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو۔ کوئی بات خواہ قرآن کے مطابق ہو، خواہ صحیح حدیث کے مطابق ہو، خواہ صحابہ کے قول کے مطابق ہو، کہتا وہ مانی نہیں جائے گی جو اماموں سے باہر رہ کر بات کی جائے۔ تو 4 مذہبوں کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں، اگرچہ وہ صحابہ کے قول اور صحیح حدیث اور آیت کے موافق ہی ہو۔ جو ان 4 مذہبوں سے خارج ہے وہ گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث و قرآن کے ظاہری معنی لینا کفر کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں قرآن حدیث کے جو ظاہری اور واضح معانی ہے، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کے ظاہری معنوں کو لیتا ہے تو یہ سری کفر کی جڑ ہے۔ اب غور کریں کہ انہیں وہ بات چاہیے جو ان کے امام کے مطابق ہو، قرآن کے مطابق نہیں چاہیے، صحیح حدیث کے مطابق نہیں چاہیے، صحابہ کے قول کے مطابق نہیں چاہیے، انہیں وہ چاہیے جو ان کے امام نے کہی ہو۔ اور اس سلسلے میں آ کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا کیا ہے نا کہ نبوت کے مرتبے پر لا کھڑا کیا ہے۔ شیعہ حضرات نے تو یہ غلطی کی،
انہوں نے کہا کہ امام نبی سے اونچا ہوتا ہے، مرتبہ امامت بالا تر از مرتبہ پیغمبری است۔ حیات القلوب میں باقر مجلسی نے لکھا کہ امامت کا مرتبہ پیغمبری کے مرتبے سے اونچا ہے۔ انہوں نے یہ لفظ نہیں کہے، لیکن امام کو جو حیثیت دی ہے نا، جو اتھارٹی دی ہے، وہ نبی کے مقام پر لا کر بٹھایا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس ایک حنفی عالم کی، قاضی ابن ابی العز۔ یہ وہ حنفی عالم ہے، ہمارے مدارس کے اندر عقیدے کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، شرح عقیدہ طحاویہ۔ وہ شرح عقیدہ طحاویہ انہی قاضی ابن ابی العز کی کتاب ہے۔ تو یہ ان کی دوسری کتاب ہے، الاتباع۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 30 ہے۔ یہ کہتے ہیں فَطَائِفَةٌ قَدْ غَلَطْ فِي تَقْلِيدِهِ، ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید میں غلو سے کام لیا۔ فَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ قَوْلًا، انہوں نے امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نہیں چھوڑی۔ وَأَنزَلُوهُ مَنزِلَةَ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے پر اتار دیا ہے۔ حالانکہ یہ پیغمبر کی شان ہے کہ نبی کی کوئی بات ترک نہیں کی جاتی۔ جیسے امام مالک کا مشہور مقولہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ کائنات میں جتنے لوگ موجود ہیں، لیس کل احد یؤخذ و یترک الا صاحب ھذا القبر، ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، مگر اس قبر میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات چھوڑی نہیں جاتی۔ تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کو ایسے مقام پر بٹھایا کہ ان کی کوئی بات ترک نہیں کرتے، بلکہ امام صاحب کی بات کے خلاف کوئی حدیث آ جائے، حدیث چھوڑ دیں گے، امام ابو حنیفہ کی بات نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے میں کچھ مثالیں دوں آپ کو۔ ربانی صاحب سے اب نکاح کا مسئلہ سن رہے تھے نا، اسی کی ایک مثال دیتا ہوں۔ نکاح میں حق مہر رکھا جاتا ہے۔ اب حدیث کی روح سے حق مہر کی مقدار نہ کوئی تھوڑی مقرر ہے اور نہ کوئی زیادہ کی حد ہے۔ جتنی کوئی شخص اپنی ہمت کے مطابق مقدار قائم کر سکتا ہے اتنا حق مہر دے دے۔ فقہ حنفی میں 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں 10 درہم کا جو ریٹ نکالا ہوا تھا وہ 32.5 روپے۔ آج کل بھی دیہاتوں میں کبھی نکاح پڑھانے کا اتفاق ہو تو کہہ دیتے مولوی صاحب جڑا شرعی حق مہر ہے وہ بند دیو، کنا 32.5 روپے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بی بی آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں۔ اللہ نے قرآن میں یہ رسول پاک کی خصوصیت بیان کی ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، ہبہ کر دے، تو خالصۃ لک من دون المومنین، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں۔ آپ نے نگاہ مبارک کو اوپر اٹھایا اور اس کو ایک نظر دیکھا اور نظر نیچی کر لی۔ وہ عورت تھوڑی دیر کھڑی رہی، دیکھا اللہ کے نبی نے کوئی رسپانس نہیں دیا، پیچھے ہو گئی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی حاجت نہیں ہے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیں۔ فرمایا تیرے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس ایک چادر ہے تو پھاڑ کر 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھی اس کو دے دیتا ہوں اور آدھی اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے 2 ٹکڑے کر لے گا بیکار ہو جائے گی، نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی۔
آپ دیکھیں فقر اور محتاجی اتنی ہے کہ مہر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، لیکن نکاح کی حاجت محسوس کرتے ہیں تو رسول پاک سے گزارش کر لی کہ آپ نے شادی نہیں کری تو میری کر دو۔ اور ہمارے ہاں گھروں کے اندر الماریوں میں نوجوان بچوں کے کپڑوں کی لینیں لگی ہوتی ہیں، لیکن اگر بچہ شادی کی بات کر لے تو گستاخی سمجھا جاتا، جرت کیسے ہوئی تیری بات کرنے کی۔ تو اللہ کے نبی کو کہا یا رسول اللہ آپ کو حاجت نہیں تو میرا نکاح کر دیں۔ مار کا پوچھا تو چادر کا تذکرہ کیا، فرمایا جا گھر التمس ولو خاتم من حدید، کو جا کے تلاش کر گھر میں کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے، چھلا ایک مل جائے، وہی لے آ۔ تو کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حل معک من القرآن شیء، کیا تجھے قرآن میں سے کچھ حصہ آتا ہے؟ کہ ہاں سورۃ قضا و قضا، فلانی فلانی سورت مجھے یاد ہے۔ فرمایا یہ سورتیں اس عورت کو تو پڑھا دینا، میں نے اس کے عوض میں یہ تیرے نکاح میں دے دی۔ اب یہ جو حدیث ہے اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ حق مہر کی کوئی کم از کم مقدار شریعت نے مقرر نہیں کی۔ حنفی علماء میں سے ملا علی قاری نے مشکات کی جو شرح لکھی ہے مرقات المصابی، تو مرقات میں ذکر کیا ہے امام شافعی اور جمہور ائمہ کے ہاں حق مہر کی کم از کم بھی مقدار مقرر نہیں ہے، اور یہ صحیح اور صریح حدیث ان کے مذہب کی دلیل ہے۔ اور دوسری طرف امام صاحب کا قول 10 درہم سے کم ایسی کوئی صحیح حدیث موجود ہی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی بڑی واضح صحیح صریح حدیث معلوم ہونے کے باوجود قبول نہیں کرتے۔ پتہ بھی ہے، لکھا بھی ہے کہ یہ صحیح اور صریح حدیث امام شافعی اور دیگر محدثین کی دلیل ہے، تو بھئی تمہاری دلیل کیا ہے؟ جو 10 درہم مقدار باندھ رکھی ہے کوئی صحیح حدیث ہے؟ پورے ذخیرے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اور بعض اوقات صحیح حدیث امام کے قول کے خلاف آ جائے نا، اس کی تعویلیں شروع کر دیتے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک خط ہے تذکرۃ الرشید نامی کتاب میں، جس کا خلاصہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب مقلد کے پاس ایسی کوئی حدیث آ جائے جو اس کے امام کے قول کے خلاف ہوتی ہے، تو سب سے پہلے اس کے دل میں حدیث کا انکار پیدا ہوتا ہے کہ میں اس حدیث کا انکار ہی کر دوں کہ یہ میرے امام کے قول کے خلاف ہے۔ اور اگر انکار نہ کر سکے تو تعویل کی فکر ہوتی ہے، اگرچہ وہ کتنی ہی دور کی تعویل کیوں نہ ہو، پھر تعویلیں کرتے ہیں۔ مثلا نکاح طلاق کے متعلقہ ہی مسئلہ، ہمارے ماحول میں آج کل طلاقوں کا رواج بہت، اسباب بہت مختلف، مہنگائی، لڑائی جھگڑے گھروں کے اندر، تھوڑا سا غصہ مرد کو آیا نہیں تو طلاق 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 ایسے کلمے بول دیتا ہے۔ پھر جب ہوش میں آتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے، تو اپنے مفتی کے پاس جائے گا، حضرت جی آج مجھے بڑا غصہ آیا تھا تو میں نے بیوی کو کٹھی 3 طلاقیں دے دی، تو کوئی حل ہے؟ کہیں گے بس اس کا ایک ہی حل ہے، حلالہ کروا لو۔ حلالے کے سوا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ پیر کرم شاہ صاحب کا میں اکثر ترجمہ ذکر کرتا ہوں، بریلوی عالم ہے نا کرم شاہ بھیرے والا، تو اس نے تفسیر لکھی ضیاء القرآن۔ تفسیر ضیاء القرآن میں اس حدیث کو ذکر کر کے تو ترجمہ لکھا، حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔
یہ ترجمہ کرم شاہ صاحب بھیرے والے نے کیا۔ تو حدیث کیا بتا رہی؟ حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی پھٹکار اور لعنت، اور جس کے لیے کیا جا رہا اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اور ابن ماجہ کی ایک دوسری حدیث میں ہے، فرمایا الا اخبرکم بالتیس المستعار، لوگو کیا تمہیں میں کرائے کا سانڈ، ادھار سانڈ کی خبر نہ دوں کہ ادھار اور کرائے والا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا هو المحلل، حلالہ کرنے والا وہ ایسے ہے جیسے کرائے کا سانڈ لیا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بھی کرم شاہ صاحب نے، ان کا ایک رسالہ ہے دعوت فکر و نظر، رضا فاؤنڈیشن کراچی سے چھپا ہے، اس کے اندر یہ حدیث بھی ذکر کی ہے۔ اچھا حدیث میں تو لعنت آ گئی اور مفتی کہہ رہے حلالہ کروا لو، تب فقہ حنفی اس حدیث کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ مستخلص الحقائق کنز الدقائق کی شرح ہے، دہلی سے جو چھپی ہے، صفحہ 126 ہے، کابل سے جو چھپی ہے کتاب النکاح اور طلاق ایک جلد میں، اس کا صفحہ 199، ایک کم 200، اس میں لکھا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اگر حلالے کی شرط کے ساتھ نکاح کیا جائے تو حدیث میں تو لعنت آئی ہے، تو آپ کہتے ہیں حلالے کی شرط سے نکاح ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے لا اللہ ارادہ باللعن الرحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا لفظ بول کر مراد رحمت لی ہے، لہذا حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار اور کروانے والا بھی رحمت کا حقدار، لعنت کو رحمت سے بدل ڈالا۔ کل کو کوئی سود خور ہے، آپ اس کو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وقاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء، کہ اللہ کی لعنت برسے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، سود کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا لعنت میں چاروں برابر ہیں۔ کہہ سکتا ہے مفتی صاحب یہ سبق بھی تو آپ نے ہی پڑھایا ہوا ہے نا، لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے، حلالے میں لعنت کا معنی رحمت ہو سکتا ہے تو یہاں پر لعنت کا معنی رحمت کیوں نہیں ہو سکتا؟ لہذا سود کھانے والا بھی رحمت کا حقدار، کھلانے والا بھی رحمت کا حقدار، لکھنے والا بھی اور گواہ بھی، تو یا تو انکار کر دیں گے یا تعویل کریں گے، اور تعویل بھی بڑی خواہ دور کی ڈھونڈ کے لانی پڑے، اس لیے کہ مقلد سیدھی طرح حدیث ماننے کو تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو فقہ ہے نا وہ پہلے بنی ہے اور دلیلیں بعد میں تراشی جانے لگی ہیں۔ وہ پنجابی دی ایک مثال ہے نا، ماں جمی نہیں پتر کوٹھے تھے، کہ ابھی ماں پیدا نہیں ہوئی تو بیٹا پہلے ہی دنیا میں آ گیا ہے۔ ان کا یہ حال ہے کہ اصول اور دلائل سے مسئلے لیے جاتے ہیں، انہوں نے مسئلے پہلے بنا لیے، دلیلیں بعد میں ڈھونڈنے لگے۔ دلیل سے بات کرتا ہوں، دیوبند کے بہت بڑے عالم ہے مولوی حسین احمد مدنی، حسین احمد مدنی کی کتاب ہے تقریر ترمذی، اردو زبان میں کتب خانہ مجیدیہ، ملتان سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اس میں لکھا ہے امام صاحب سے متون تو منقول ہیں، دلائل منقول نہیں ہیں۔ متون یعنی فقہ حنفی کی جو عبارتیں ہیں نا، جو فقہی مسئلے ہیں وہ تو امام ابو حنیفہ سے منقول ہیں، لیکن دلائل منقول نہیں ہیں، کہ ان مسئلوں کی دلیلیں کیا ہے امام ابو حنیفہ سے منقول نہیں ہیں۔ آگے کہتا ہے لہذا دلائل کا تسلیم کرنا ہمارے اوپر ضروری نہیں، ہمیں جیسی کیسی بھی دلیل ملے ہم ماننے پر مجبور ہیں، اس سے مذہب حنفی پر کوئی زد نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں زد آتی؟ اس لیے کہ مذہب حنفی دلائل کا نام نہیں، قول امام کا نام ہے، تو اس لیے جب امام کا قول ہے تو ٹھیک ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، حنفیوں کی کتاب معارف السنن جامع ترمذی کی شرح ہے،
مولوی یوسف بن نوری کراچی والے کی، بن نوری ٹام جن کا وہاں مدرسہ ہے، 4 جلد ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آپ لوگ سنتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی کتنی رکعت ہیں؟ 17۔ کتنی رکعت ہیں؟ 17۔ اور ان 17 میں شروع میں 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر فرض ہے 4 سنت غیر مؤکدہ۔ بھئی سنت غیر مؤکدہ کا معنی کیا ہے؟ ایسی سنت جو نبی پاک نے کبھی عمل کیا اور کبھی نہیں کیا، اور جو آپ نے ہمیشہ کیا اس کو کہتے سنت مؤکدہ ہے۔ تو سنت غیر مؤکدہ معنی کیا نکلا؟ کم از کم نبی پاک نے زندگی میں 1 مرتبہ تو پڑھی ہو نا، تبھی جا کر سنت غیر مؤکدہ میں کم از کم، ورنہ تو کئی بار پڑھی ہو لیکن دوام اور تسلسل کے ساتھ نہ ہو، تو کم از کم زندگی میں رسول پاک نے 1 مرتبہ تو پڑھی ہو نا۔ مولوی یوسف بن نوری لکھتا ہے کہ فقہ حنفی کی جتنی کتابیں ہیں نا، وہ عشاء سے پہلے 4 رکعات سنت غیر مؤکدہ کے تذکرے سے بھری پڑی ہیں، اور میں نے ذخیرہ حدیث کھنگال مارا ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں مولوی یوسف بن نوری کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، بہت تلاش کی ہے، مجھے پورے ذخیرے میں ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ رسول پاک نے عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی ہوں۔ اچھا جی، جب آپ نے پورا تلاش کیا حدیث کا ذخیرہ تو آپ کو کوئی حدیث ملی ہی نہیں، تو جان چھوڑ دیں اس کی۔ لیکن حنفی تو نہیں نا چھوڑے گا، وہ قول امام کا نام ہے، کہتا ہے ربما تکون حجت ائمتنا فی کتب المخطوطہ او الضائع، فی کتب ائمتنا المخطوطہ، کہتے بعض اوقات ہمارے مسئلے کی دلیل ہمارے اماموں کی ان کتابوں میں ہوتی ہے جو ہاتھ سے کہیں لکھی پڑی ہیں، ابھی ضائع یا جن کا بیڑا غرق ہو گیا، ضائع برباد ہو گئی ہیں، دلیل دیکھنی تو وہاں دیکھو۔ یوں سمجھ لو جیسے فقہ حنفی کی کتاب در مختار کے مقدمہ میں لکھا ہے فقہ کی کتابوں کا ایک صندوق بھر کر نہر جہون میں ڈال دیا گیا، اور جس وقت مہدی آئیں گے، یہ در مختار کے مقدمہ میں لکھے، جب امام مہدی آئیں گے پھر وہ فقہ کا صندوق نکالیں گے، اور مسیح علیہ السلام کا، ہاں مسیح علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور مسیح علیہ السلام پھر اس فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ در مختار میں بھی ہے، مجدد الفسانی کے مکتوبات میں بھی ہے، خواجہ پارسا کی فصول ستہ میں بھی ہے، اور فوائد فریدیہ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ان کی چاروں کتابوں میں یہ بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، جب نہر جہون سے وہ مادی صندوق نکالے گا فقہ والا، تو پھر وہ اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، مطلب ان کی دلیلوں کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو کہتے دلیل برباد کتابوں میں ہے، یا پر کوئی کہیں کسی امام نے لکھی تھی، وہ کوئی کلمی نسخہ دنیا میں پڑا ہوگا، دلیل وہاں ہو۔ بھئی مقلد کو دلیل سے کیا کام ہے؟ حسین احمد مدنی نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب تقریر ترمذی میں، صفحہ 399 پر، نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے۔ حنفی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، شافعی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، حنبلی بھی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اور مالکی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے۔ تو واقعہ اس نے کہا ایک مالکی جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس تینوں گئے، حنفی، شافعی اور حنبلی، تینوں نے جا کر اس کو کہا ہم تینوں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اور تو اکیلا ہاتھ چھوڑ کے کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے ان کو کہا تمہیں پتہ ہے کہ میں امام مالک کا مقلد ہوں، اور دلیل کا پتہ ہوتا تو تقلید کرتا، دلیل پوچھنی تو جا کے مالک سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ وہ تینوں چپ ہو کر واپس آ گئے، کیونکہ ان کو بھی پتہ لگ گیا کہ مقلد کا کام نہیں ہے دلیل پوچھنا،
مقلد کے لیے دلیل قول امام ہے. جیسے مسلم الثبوت کے اندر عمل مقلد ہو فمستند ہو قول مجتہد ہی. مقلد کی دلیل تو اس کا امام کا قول ہے. اور توضیح تلویح جو فقہ حنفی کے اصول کی بڑی معتبر کتاب ہے, مدرسوں میں آخری سال میں پڑھاتے ہیں, اس کتاب میں لکھا ہے اما المقلد فیقول ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادى الیہ رائے ابی حنیفہ. مقلد کہے گا کہ یہ مسئلہ میرے نزدیک اس لیے ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے مجھے اس کے مطابق یہ پہنچی ہے. تو وہ حنفی مقلد ہو ہی نہیں سکتا جو سیدھی طرح دلیل مان جائے. انہیں پتہ بھی لگ جائے نا کہ ہمارے مسئلے کے خلاف حدیث صحیح ہے اور اپنی ان کی تحقیق میں بھی صحیح ہو, وہ ان کے مسئلے کے خلاف سیدھی طرح نہیں مانتے. ایک اور دلیل دیتا ہوں. انور شاہ کاشمیری کی کتاب فیض الباری شرح صحیح بخاری, اس کی دوسری کتاب العرف الشذی ترمذی کی شرح, تیسری کتاب معارف السنن یوسف بن نوری کی, چوتھی کتاب مفتی تقی عثمانی جو بھی موجود ہیں زندہ, ان کی درس ترمذی جلدوم. چاروں کتابوں میں لکھا ہے. انور شاہ کاشمیری کہتا ہے مستدرک حاکم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بڑی مضبوط سند کے ساتھ حدیث ہے. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وتر پڑھتے تھے نا تو کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ, 2 رکعتوں اور 1 رکعت کے درمیان گفتگو کر لیتے تھے. کیا مطلب نکلا؟ 2 الگ پڑھی, پھر کچھ دیر گفتگو کر لی, پھر 1 وتر الگ پڑھا. حنفیوں کے ہاں 1 وتر نہیں ہے. یہ وتر اکیلا جو ہے 1 وتر کو ٹنڈی نماز کہتے ہیں. ماسٹر بن اکاڑوی نے اپنے مجموعہ رسائل میں کئی جگہ ذکر کیا کہ وہ دم کٹی نماز کہتے ہیں اس کو, 1 رکعت وتر کو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث بالکل مضبوط اور صحیح ہے کہ 2 پڑھ کے آپ نے گفتگو کی, پھر اس کے بعد 1 رکعت پڑھی. حدیث تو یہ ہے کانا یوتر ویتکلم بین رکعتین ورکعہ. اب آگے لکھتا ہے کہ لقد تفکرت نحو 14 سنۃ, میں 14 سال تک سوچتا رہا ہوں اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے. 14 سال سوچتے ہوئے گزار دی کہ اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے. یہ تو 1 رکعت وتر پر بڑی واضح اور مضبوط دلیل ہے. پھر کہتا مجھے یہ تعجب ہے آج تک کسی شافعی نے اس حدیث کو اپنی دلیل کے لیے بھی پیش نہیں کیا, اور یہ بھی تعجب ہے کہ کسی حنفی نے آج تک اس کا جواب بھی نہیں دیا. یہ حدیثیں ماننے کے لیے نہیں پڑھتے, جواب دینے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ علامہ محمد ایاد سندھی کی کتاب ہے تحفۃ الانام. تحفۃ الانام کے صفحہ 72 کے اوپر یہ ایک بات لکھی انہوں نے, کہتا ہے وَتَرَاهُمْ يَقْرَؤُونَ كُتُبَ الْحَدِيثِ, آپ ان حنفی کو مقلدین کو دیکھتے ہو یہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں. وَيُطَالِعُونَهَا, حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں. وَيُدَرِّسُونَهَا, حدیث کی کتابیں پڑھاتے بھی ہیں. کس لیے پڑھتے پڑھاتے اور مطالعہ کرتے ہیں؟ لا لِيَعْمَلُوا بِهَا, حدیث پر عمل کرنے کے لیے نہیں. حنفی حدیث پڑھے گا, پڑھائے گا, حدیث کا مطالعہ کرے گا. لا لِيَعْمَلُوا بِهَا, حدیث پر عمل کے لیے حدیثیں نہیں پڑھتے. بل لِيَعْلَمُوا دَلَائِلَ مَنْ قَلَّدُوهُ, بلکہ یہ اس لیے حدیث پڑھتے ہیں تاکہ جس امام کی انہوں نے تقلید کی ہے نا, انہیں پتہ چلے اس کے پلے میں بھی کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے. تو آپ ذرا اس بات پہ غور کریں. اور یہ عملاً ایسے آج بھی موجود ہے. کسی حنفی مدرسے میں چلے جاؤ, جب حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں نا
شاگرد پڑھ رہا ہے، استاد سن رہا ہے، جہاں حدیث آ جاتی ہے ان کے اپنے مسلک کے خلاف تو استاد حدیثوں کا جواب لکھواتے ہیں، اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے، اس حدیث کا یہ جواب دینا ہے۔ وہ حدیث ماننے کے لیے نہیں پڑھتا، حدیث جواب دینے کے لیے پڑھتا ہے۔ تبھی تو انور شاہ جیسا ان کا بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ تعجب ہے کہ کسی حنفی نے اس کا جواب ہی نہیں دیا۔ 14 سال بعد کہتے ہیں ثم ثناء لی جواب، 14 سال بعد کہتے ہیں مجھے اس کا جواب سمجھ آیا۔ وہ کیا؟ وہی بڑا عجیب سا جواب ہے۔ کہتا ہے جی اس کا مطلب ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی سنتیں ہیں اور 1 رکعت رات کی ساری طاق نماز ہے۔ حالانکہ لفظ کیا ہے؟ کانا یوترو، آپ وطر ایسے پڑھتے تھے کہ یتکلم بین رکعتین والرکعہ، فجر کی سنتیں کہاں گھسیڑ لی بیچ میں، تو وطر ایسے پڑھتے تھے کہ 2 اور 1 میں کلام فرماتے تھے۔ تو حنفی حدیث اس لیے نہیں پڑھتا کہ اس کے اوپر اس نے عمل کرنا ہے، بلکہ امام کے قول کی دلیل دیکھنے کے لیے پڑھتا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، مدرسوں میں ہمارے ہاں 3 سال میں مشکات المصابیح پڑھی جاتی ہے۔ حنفیوں کے مدارس میں 8 سالہ جہاں نصاب ہے، 7ویں سال میں مشکات پڑھتے ہیں، 8ویں سال دورہ حدیث ہوتا۔ 7ویں سال کو وہ موقوف علیہ کہتے ہیں کہ اس پوری 7 سالہ تعلیم کے اوپر آگے دورہ حدیث کا دار و مدار ہے۔ تو مشکات 7ویں سال میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ مشکات جب یہ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں نا، تو بہت ساری حدیثیں امام ابو حنیفہ کے خلاف اور امام شافعی کے مطابق، تو مولوی ان کے پریشان ہو جاتے ہیں اور عوام طالب علم بھی۔ انہوں نے پھر ایک اور مشکات لکھی، اس کا نام رکھا زجاجۃ المصابیح آنی مشکات الحنفی، حنفی مشکات۔ اس کا اردو ترجمہ بھی لاہور سے فرید بک سٹال والوں نے شائع کیا ہے، اس کے ٹائٹل پر لکھا ہے حنفی مشکات۔ بھائی مشکات کو حنفی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جس وقت مشکات جو اصل حدیث کی کتاب ہے نا، وہ ہمارے استاد پڑھاتے تھے اور شاگرد پڑھتے تھے نا، تو طالب علموں اور استادوں کے ذہن میں بہت سارے خلجان پیدا ہو جاتے تھے کہ جو حدیث بھی آتی ہے امام شافعی کو ہی تقویت دیتی ہے، امام ابو حنیفہ کو رد کیے جا رہی ہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے حنفی مشکات اس لیے لکھی تاکہ امام ابو حنیفہ کو بھی کوئی سہارا مل جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ دیا جاتا ہے وہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے۔ اب صحیح بخاری کے مقابلے میں بھی ایک کتاب لکھی گئی، آپ کبھی جال حق یہ کتاب پڑھیں تو اس کے کئی جگہوں پر مفتی احمد یار خان گجراتی کہتا ہے صحیح البہاری میں یہ حدیث آتی ہے، صحیح البہاری، میرے مکتبے میں یہ کتاب موجود ہے صحیح البہاری۔ جتنی موضوع ضعیف منقطع جو ان کو فائدہ دیتی ہے نا، کئی گزری روایات ہیں، راوی کذاب اور وضاع قسم کے ہیں، سارے کٹھے کر کے کتاب میں جمع کر دی روایتیں، نام رکھ دیا صحیح البہاری، کہ صحیح بہاری میں آتا ہے۔ کہتے تم بخاری کہو گے صحیح، تو وہ کہیں گے صحیح بہاری میں آتا ہے۔ تو یہ بہاری شریف بخاری کے مقابلے میں، مشکات کے مقابلے میں حنفی مشکات، کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ اس سے سمجھ آتی ہے کہ ان کے پلے میں حدیث نام کی کوئی دلیل موجود نہیں ہوتی۔ اصل میں جو مسائل فقہ حنفی میں آ گئے ہیں، انہوں نے اس کے مطابق دلیلیں تراشنا شروع کی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ سہارا کہیں سے ہمارے فقہی مسائل کو مل جائے۔ اس ضمن میں ایک سوال بھی کسی نے لکھ دیا، چاروں اماموں میں سے سب سے بڑا امام کون ہے؟ چلو یہ بھی اس کے متعلقہ ہی مسئلہ ہے۔ ایک دفعہ نا امام شافعی اور امام محمد کو جانتے ہیں نا،
امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں محمد بن حسن الشیبانی. امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، اور امام محمد بن حسن الشیبانی جو تھے یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، لیکن کوفہ سے حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینہ میں آئے. آج حنفی جس کتاب کو موطا امام محمد کہتے ہیں، یہ حقیقت میں موطا امام مالک ہے. عرب علماء اس کو کہتے ہیں الموطا للمالک بروایات محمد ابن حسن الشیبانی. امام محمد نے جو امام مالک سے موطا پڑھی، اس کے راوی محمد بن حسن شیبانی ہیں، اسی کو یہ موطا امام محمد کہتے ہیں. تو اگر امام ابو حنیفہ کے ہاں کوئی زیادہ حدیث کا ذخیرہ ہوتا یا حدیثیں ہوتی تو امام محمد وہاں سے حدیثیں پڑھتے نا. کتنی حدیثیں پڑھی. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ کا اپنا فرمان ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. امام ترمذی علل صغیر میں لائے ہیں، امام ابو احمد الحاکم کبیر ان کی کتاب ہے الاسامی والکنہ، اس میں لائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عامۃ ما احدثکم بہ خطأ، عام طور پر جو روایت میں تمہیں بیان کر دیتا ہوں نا اس میں خطا ہوتی ہے. یہ امام صاحب اپنی روایت کو خود کہتے ہیں. امام ابن حبان نے کتاب المجروحین میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے 130 حدیثیں بیان کی اور 120 میں غلطیاں کی. تو بہرحال امام محمد اور امام شافعی اکٹھے ہو گئے امام مالک کے پاس. امام محمد جو ہیں وہ امام شافعی کو کہتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں تمہارے صاحب مالک بڑے امام ہیں یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں. یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے مقدمہ میں محمد بن عبداللہ بن الحکم سے بیان کیا ہے، اور وہ امام شافعی سے نقل کرتے ہیں. ابن ابی حاتم رازی خود جرح تعدیل کے امام ہیں، ان کے استاد محمد بن عبداللہ بن الحکم بھی ثقہ ہے، ان کی توثیق خود اسی کتاب الجرح والتعدیل میں ابن ابی حاتم رازی نے نقل کی. وہ کہتے ہیں امام شافعی سے میں نے سنا. تو شافعی کہتے ہیں مجھے محمد کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ دونوں اماموں میں سے بڑا امام کون ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں علل انصاف بات کرنی ہے. امام شافعی بڑے کمال قسم کے مناظر تھے. کہنے لگے محمد انصاف کی روح سے بات کرنی ہے؟ کہنے لگے ہاں. کہتے اچھا قسم کھا کے بتا دونوں میں قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ کیونکہ ادھر بھی تو پڑھ کے ہے نا، کوفے میں بھی اور مالک کے پاس بھی پڑھ رہے ہو. قسم کھا کے بتا دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ امام محمد نے قسم کھا کے بتایا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ سے قرآن کے بڑے عالم ہیں. امام شافعی کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ دونوں اماموں میں سے حدیث میں بڑا امام کون ہے؟ پھر امام محمد نے قسم کھا کر کہا حدیث میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے امام ہیں. پھر امام شافعی کہتے اچھا چل پھر صحابہ کے اقوال اور آثار میں بڑا امام کون ہے؟ امام محمد نے کہا کہ اقوال صحابہ میں بھی امام مالک امام ابو حنیفہ سے بڑے ہیں. اب شافعی پتہ کیا کہتے ہیں؟ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْقِيَاسِ، قیاس کے سوا اب کوئی چیز باقی نہیں ہے. قرآن میں بھی وہ بڑے عالم، حدیث میں بھی وہ بڑے عالم، صحابہ کے آثار میں بھی وہ بڑے عالم، پیچھے سوائے قیاس کے کوئی چیز باقی نہیں ہے. وَالْقِيَاسُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ، قیاس بھی تو انہی چیزوں پر ہوتا ہے، یا قرآن کی کسی آیت پر یا نبی کی کسی حدیث پر یا صحابہ کے آثار پر. فَمَن لَّمْ يَعْرِفِ الْأُصُولَ فَلَا أَيَّ شَيْءٍ يَقِيسُ، جو بندہ اصول اور بنیاد قرآن سنت صحابہ کے آثار نہیں پہچانتا وہ قیاس کس چیز پر کرے گا؟ تو امام مالک بہت بڑے
امام تھے. اور اس امام کی سن لیجئے, آخری بات کرتا ہوں, پیچھے کافی ساری بھائی ہیں, ٹائم بھی بہت ہو گیا, آخری بات کرتا ہوں. امام مالک مدینہ میں حدیث رسول پڑھا رہے تھے, اور ان کے شاگردوں میں ایک شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن وہب, مصر سے آئے تھے, اور یہ بھی بڑے عظیم محدث تھے. عبداللہ ابن وہب مصر سے آئے, اور مصر کے بڑے امام تھے امام لیث بن سعد. ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لائے ہیں, آجو آجو, میں ختم کر لگا. امام لیث بن سعد وہ مصر کے بڑے امام تھے, تشریف رکھیں. تو امام عبداللہ بن وہب کس کے شاگرد تھے مصر میں؟ امام لیث بن سعد کے شاگرد تھے, اور حدیث پڑھنے امام مالک کے پاس مدینے میں آئے ہوئے. تو امام مالک سے عبداللہ بن وہب مسئلہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ امام صاحب جب وضو کرتے ہیں, یہ جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ میں یہ عمل موجود نہیں ہے. اب مدینے والوں کو پتہ نہیں تھا اس سلسلے میں نبی پاک کی کوئی حدیث. آج لوگ کہتے ہیں فلانا اتنا بڑا امام تھا, اس کو اس حدیث کا نہیں پتہ جو آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں. اور بھائی مدینے میں کتنے صحابہ کی اولادیں تھیں, ان کے خادم تھے, اور امام مالک جیسا بڑا امام مدینے میں موجود تھا. لیکن آپ کے صحابہ سارے مجاہدین تھے. آپ کا کلمہ پڑھنے کے بعد دین اسلام کے نفاذ کے لیے دنیا کے مختلف کونوں میں گئے. تو آپ کا ایک صحابی ہے شداد ابن الحاد رضی اللہ عنہ, وہ مدینہ سے مصر چلے گئے تھے. انہوں نے مصر میں نبی پاک کی ایک حدیث بیان کی جو انہوں نے خود رسول پاک کو دیکھا تھا, اور آل مدینہ والوں کے پاس وہ چیز سیو نہیں تھی. تو کہتے ہیں امام صاحب عندنا فی ذالک سنت, ہمارے پاس اس مسئلے میں نبی پاک کی ایک سنت موجود ہے. شاگرد بتا رہے استاد کو, عبداللہ بن وہب بتا رہے امام مالک کو کہ استاد جی ہمارے پاس اس مسئلے میں رسول اللہ کی ایک سنت موجود ہے. امام مالک کہتے بیان کرو وہ کیا ہے؟ کہنے لگے ہمیں امام لیث بن سعد نے, عبداللہ ابن لہیہ نے, عمر بن حریث نے, اور دیگر کئی ائمہ حدیث نے عبد الرحمن الحبلی کی سند سے حدیث بیان کی ہے کہ شداد ابن الحاد صحابی رسول کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ وضو جب کرتے تھے نا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرتے تھے. وہ راوی سارے تو امام مالک جانتے تھے. جو اس شاگرد کی زبان سے حدیث سنی فرمانے لگے ان ھذا الحدیث حسن واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعہ, یہ حدیث بالکل صحیح ہے, اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے میں نے یہ حدیث کبھی نہیں سنی. جب حدیث سن لی اس کے بعد عبداللہ بن وہب کہتے ہیں امام مالک سے جب بھی مسئلہ پوچھا جاتا فقان یأمر بتخلیل الاصابع, وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان چھوٹی انگلی سے خلال کا حکم دیتے تھے. مالک نے بتا دیا جب نبی کی حدیث مل جائے تو سارا مدینہ بھی ایک طرف کیوں نہ ہو, رسول کی حدیث مدینے والوں سے بھی مقدم ہے. یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. جب اللہ کے نبی کی حدیث اور سنت آئے گی یا قرآن کا فیصلہ ہوگا, اس کے مقابلے میں کسی شخص کی بات نہیں مانی جائے گی. احترام ہم سب علماء کا کرتے ہیں, مالک, شافعی, ابو حنیفہ یا دیگر ائمہ حدیث, امام حماد ابن سلمہ, حماد ابن زید, سفیان ثوری, سفیان ابن عیینہ, امام داؤد ظاہری, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد و ترمذی, نسائی و ابن ماجہ, دارمی, حاکم, جتنے بڑے بڑے امام ہیں سب احترام کے قابل ہیں, لیکن واجب الاطاعت ایک ہی ہستی ہے, وہ مدینے میں سونے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اہل حدیث رسول کی بات کے ہوتے ہوئے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عملی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ ہمیں رسول اللہ کا سچا امتی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بالکل غلط ہے. وہ تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا قائل ہے شیعوں کی طرح, وہ اہل حدیثوں کی طرح کیسے ہے؟
پڑھی بھی ہے، ویڈیو بھی موجود ہے۔ نمبر 2، یہ دھوکہ دیتے ہیں حدیثوں کو۔ اس نے ایک رسالہ، ایک چھوٹا سا پمفلٹ چھاپا تھا، 72 صحیح الاسناد حدیث کی روز واقعہ کربلا۔ ابھی ہمارے شاگرد اور مناظر ہیں ہماری جماعت کے مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب، بڑا تفصیل کے ساتھ اس کا جواب لکھ کے شائع کر دیا ہم نے۔ اس کو کئی بار خطوط بھی لکھے ہیں، جواب دینے کو تیار ہی، نہ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہے۔ اگر اس کا کوئی معتقد ہے اس کو منوا لے، 10 منٹ بیٹھ کر سامنے بات کر لے۔ وہ تو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، شیعہ اس کے ساتھ ہے ہم نوا، جو اس کو روایات ہیرا پھیری کر کے دیتے ہیں اور زبان آور ہے، بولے جاتا ہے گھر بیٹھ کے۔ کوئی عالم چلے جائے، یہ عتیق الرحمان صاحب ہمارے جیل میں گئے، اس سے بات کرنے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا، پھر دوبارہ تاریخ دی، پھر بھی تیار نہیں ہوا بات کرنے کو، کہتا میں نے بات نہیں کرنی۔ علماء کے سامنے بیٹھتا نہیں، کہ علماء کو تو پتہ ہے اس کی چوریوں کا۔ تو عوام بیچارے سیدھے سادھے ہوتے ہیں، وہ قرآن رکھا ہوا ہے سامنے اور سیاستہ اور درمیان میں مشکات شریف رکھی، لوگ سمجھ لو جی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے۔ اس طرح کے ٹھگ بڑے دنیا میں ہیں۔ اہل حدیثوں، اپنے علماء، اکابرین، شیوخ الحدیث جو آپ کے مدارس میں پڑھانے والے اہل علم ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر دین سیکھو۔ امام حسن بصری کا آخر میں قول مجھے یاد آیا، 1 منٹ سے اوپر نہیں ٹائم لیتا، طبقات ابن سعد میں ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس وقت فتنے آتے ہیں نا، ان کو علماء پہچانتے ہیں، اور جب فتنے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں تو جاہل بھی پہچان چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے علماء کے ساتھ رابطہ کیا کرو۔ ایسا کوئی بھی فنکار پیدا ہو نا، تو اس کو کہو آ جاؤ، اگر اتنی علمی طاقت ہے تو گفتگو کر لو۔